اعمال کا مقصد ان اعمال کی نفی نہیں، اس کو ختم نہیں کیا گیا جو ہر رات کے اندر فضیلت کے اعمال. بطور مثال بہت کم لوگ مجھے ملے تھے، اب تو میں نے سنا ہے کہ رواج بڑھتا جا رہا، مگر یاد دہان بہت کم لوگ مجھے ملتے تھے ایک زمانے میں جو شب قدر کے اعمال میں نماز شب کا بھی خیال کرتے رہتے ہیں. وہ نماز شب جو سارا سال ہر رات کو فضیلت کا درجہ رکھتی، جس کی فضیلت میں کوئی شک ہی نہیں، جو نبی کے لیے واجب نماز. ایسا نہیں کہ چونکہ آپ شب قدر میں 2 رکعت نماز شب قدر اور 100 رکعت قضاء عمری کی نماز اور عمل قرآن انجام دے رہے ہیں تو وہ جو نماز شب آج کی رات اس کا ثواب ختم ہو گیا. جی نہیں، اس کا ثواب نہ صرف یہ کہ ایز اٹ از، بلکہ آج کی رات کی وجہ سے 1000 مہینوں کے ثواب سے زیادہ کا ثواب. ٹھیک ہے، کتاب میں آج کی رات خصوصیت سے اس کا تذکرہ نہیں، وہ جو پمفلٹ چھپتا ہے اعمال شب قدر کا، اس میں الگ سے نماز شب کا تذکرہ نہیں ہوتا. مگر یہ تو کوئی اصول نہ رہا، اس میں تو نماز مغربین کا بھی اگر ذکر نہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج نماز مغربین ساقط نہیں، وہ نماز شب اپنی. تو اس بات کا خیال کرنا کہ نماز شب آج کی رات نہ چھوٹنے پائے. باقی راتوں کو تو رمضان میں بھی میں نے عرض کیا، باقی راتوں کا ذکر بھی ہوا، مگر آج کی رات تو آپ کو جاگنا بھی، اعمال بھی انجام دینا. تو آپ کی رات کا اختتام جس طرح رات کا آغاز غسل سے ہوتا، اسی طرح رات کا اختتام نماز شب پہ ضرور ہونا چاہیے. کتاب کو دیکھ کر آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے کہ آج کے لیے نماز شب کی کوئی اہمیت نہیں. آج کی نماز شب باقی تمام اعمال سے اہمیت میں کسی طرح کم نہیں. ایک بات. دوسری بات جس کا خصوصی خیال رکھنا کہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک شب قدر 23ویں رات کو اگر اعمال کرے تو پہلا غسل مستحب تھا، دوسرا مستحب نہیں تھا. چونکہ یہ مسئلہ میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کیسٹوں میں، تو یہاں ایک مرتبہ اس کو صحیح کر کے بتانا. ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آغا خوئی کا مسئلہ ہی معلوم نہ ہو تو اصلاح کی ضرورت نہیں، مگر ریکارڈنگ تو ہو رہی. اس لیے دیکھیے کتابوں میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا کہ شب قدر کا اول اور آخر غسل ہونا چاہیے، شروع رات میں بھی اور آخر رات میں بھی. اور شروع رات کا غسل سب سے بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد غسل کریں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں. اور یہ شب قدر ہی نہیں، 21 سے لے کے 29 رمضان تک کے جو غسل، اس میں ثواب یہی ہے کہ ہر رات کو غسل کریں اور 2 نمازوں کے بیچ میں غسل کریں. خیر اگر وہ ممکن نہ ہو رہا، مثلا جماعت کا ثواب اس کی وجہ سے نکلا جا رہا، ایک الگ بات. مگر پہلا غسل تو آغا خوئی مانتے تھے، رات کے آخر فجر سے کچھ پہلے کا غسل آغا خوئی کہتے تھے کہ یہ مستحب نہیں. کسی کو انجام دینا ہے تو رجائے مطلوبیت کی نیت کرے، نہ سنت کی نیت کر سکے گا نہ قربت کی. لیکن اب آقا گل پائیگانی کا زمانہ، وہ وہی فتویٰ دیتے ہیں جو امام خمینی کا تھا، جو شیخ عباس قمی نے مفاتی میں لکھا کہ اب رات کا شروع والا غسل بھی مستحب ہے اور رات کے آخر والا غسل بھی مستحب. تو یہ تو کتابوں میں ہے، مگر چونکہ میں پہلے اس کا انکار کر رہا تھا، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، آغا خوئی کا فتویٰ نقل کرتا تھا. تیسری بات جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، بہت زیادہ، اور وہ یہ کہ اعمال شب قدر کے درمیان انتہائی تاکید اس بات کی کہ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے انسان صدقہ دے. وہی بات کہ ہر رات کا ثواب ہے صدقہ. وہی نماز شب والی بدقسمتی کہ جی کتاب میں تو نہیں لکھا ہے کہ صدقہ دے کے آج کی رات کے اعمال شروع کرو، مگر یہ صدقہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی کتاب والے کو؟ یہ تو پورے سال کا مستحب عمل، یہ تو ہر رات کو انجام دینا. کوئی خاص آج کا اسپیشل عمل ہوتا تو ضرور اس کو الگ سے لکھا جاتا. صدقہ جس کے بارے میں 3-4 حدیثیں اس مفہوم کی ابھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی پورے صراط سے محفوظ رہنا چاہے تو کہاں شب قدر میں وہ صدقہ دے. اب دیکھیے کتنی عجیب بات کہ صدقے کا مقصد کیا ہے کہ اگر رات کے شروع میں صدقہ دو گے اس رات کی تمام مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. اور آج کی رات وہ جو رات ہمارے پورے سال کی راتوں کا مجموعہ بن رہی، یعنی آج کی رات وہ ہے جس پر پورے سال کی راتوں کا ڈیپینڈ ہو رہا. بلکہ راتیں کیوں، آج کی رات وہ ہے جس کا تعلق پورے سال کی راتوں سے بھی ہے، پورے سال کے دنوں سے بھی. ارے اگر آج صدقہ دے دے تو آج کی رات کی جب تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی تو اس میں وہ سارے پرابلمز بھی ہوں گے کہ جو ہمارا نامہ اعمال، جو ہمارا ریکارڈ، جو ہماری آئندہ سال کی فائل تیار ہو رہی، آج کی رات کا صدقہ تو انتہائی اہم، جو آج کی رات کے عام مصیبتوں سے بھی ہم کو بچاتا، اور جو فرشتے ہمارے لیے حکم خدا سے پریشانیاں لکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر یہ پریشانی آئے گی، یہ صدقہ اس کو بھی دور کرتا. تو آج کا صدقہ پورے صراط کے لیے، آج کا صدقہ ایسا ہے کہ جس سے ہماری پورے سال کی پریشانیاں دور ہو سکتی. اور پھر تیسری بات
یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی رات دعا کی رات ہے. یقیناً آپ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ مولانا آج کی رات دعا کی رات ہے، بشرط یہ کہ آپ رات کو چھوڑیں. مجھے پتا ہے کہ یہ سارا وقت آپ کا دعا کا ہے جو نکلا جا رہا، مگر وہی بات کہ اگر دعا کا طریقہ ہی صحیح نہ ہو سکا تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ کم وقت دعا کو ملے مگر صحیح طریقے سے دعا. صدقہ، دیکھیں 3 باتیں صدقے میں اس وقت میں عرض کر رہا ہوں اور چوتھی تو آخری بات ہوگی. صدقے کا تعلق شب قدر سے اس لیے بھی کہ آج کی رات ہمیں اپنے آپ کو عذاب آخرت سے بچانا، بولے صراط سے بچنے کا طریقہ صدقہ. صدقے کا تعلق آج کی رات سے اس لیے بھی کہ آج کی رات ہمارے پورے سال کی مصیبتیں لکھی جا رہی اور جس رات کو صدقہ دیا جائے اس رات کی ساری مصیبتیں معاف ہو جاتی. تو خود فرشتوں کا لکھنا یہ بھی ہمارا ایک امتحان بن رہا، یہ امتحان بھی ختم ہو جائے گا. تیسری بات، عام طور پہ بھی دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا. کتنی مرتبہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دعا اس طرح سے نہ مانگنا جیسے کوئی آقا کسی غلام کو آرڈر کرتا، گئے اللہ کے پاس، اے اللہ یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے. یہ آقاؤں کا طریقہ ہوتا جو اپنے ماتحت کو بلاتے ہیں، غلام کو بلاتے ہیں اور ڈائریکٹ بات شروع کرتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا. دعا اس طرح مانگو جیسے غلام آقا سے مانگ رہا، اور غلام جب آقا سے دعا مانگتا، غلام آقا تو چھوڑی، اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے، کیونکہ یہاں اکثر وہ ہیں کہ جو شاید سربراہ ہیں کسی دفتر، لیکن اگر آپ دفتر میں کام کرتے اور آپ کو کسی جینین کام کے لیے بھی چھٹی لینا تو کہاں سے ریسپیکٹڈ سر اور موسٹ ہیمبلی اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ ہیں جو 8ویں 9ویں میں ہم کو یاد کرائے جاتے تھے مار مار کے کہ اس طرح سے اپلیکیشن لکھی جاتی، کہاں سے آپ کا اپنا پرابلم. لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ تمہید باندھنا پڑتی اور آقا کو عزت اور احترام سے مخاطب کرنا پڑتا. یہ وہ آپ کا آقا نہیں، آپ اس کے غلام نہیں. شریعت کے اعتبار سے یہ برابری کا عہدہ، وہ مستاجر ہے، آپ اجیر، لیکن اس کے باوجود یہ حالت اللہ کی بارگاہ میں تو ہمیں غلام سے بھی حقیر ہو کے جانا. تو ڈائریکٹ دعا نہیں، اس کی تعریف بھی ہے، اس کی ثنا بھی ہے، اس کے ساتھ رسول علیہ رسول کا تذکرہ بھی ہے. اور کہا گیا کہ خصوصیت کے ساتھ یہ یاد رکھو کہ اللہ کے راستے میں جب بھی کوئی دعا مانگنے جاؤ پہلے صدقہ دو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو. صدقہ کیوں دو، دعا کیوں مانگو صدقہ دے کر، اس کی 2 وجوہات بتائی گئی. پہلی بات، فقیر کو کہا گیا، اب یہ بڑی بھونڈی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے، فقیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دروازے کا دربان، وہ اللہ کے دروازے کا چپراسی. آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں، پہلے اس کے چپراسی کی مٹھی کو گرم کرنا پڑتا، پھر دروازہ کھلتا، ورنہ تو ہمیشہ صاحب میٹنگ ہی میں آپ کو نظر آئیں گے، تو پہلے اس کے چپراسی کو راضی کرنا پڑتا. اب وہ جو مثال میں نے دی ہے تو بڑی بھونڈی دی، مگر یہ جملہ امام کا. فقراء اللہ کے راستے کی دربان، اگر تم نے اس دربان کو چپراسی کو خوش کیا تو اللہ تک ملاقات کا دروازہ کھل جائے گا. ایک تو صدقے کا یہ مقصد بتایا، اور دوسرا مقصد یہ بتایا، امام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی جو دعا کی رفتار میں اضافہ کر دیتی. ہم اور آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا، اب ڈیپینڈ کرتا کہ یہ جو دعا یہ کس سپیڈ سے جا رہی. اتنی سلو دعا نہ ہو کہ آج ہم نے دعا مانگی اگلی شب قدر تک وہاں پہنچے جب سارا معاملہ ہی ختم ہو چکا. پتا چلا کہ پورے 1 سال کے بعد جس طرح بعض اوقات عید کارڈ ہوتے ہیں کہ بھیجے جاتے ہیں، عید سے پہلے ملتے ہیں یا بقرعید پر یا عاشورے کے دن یا اگلے سال جا کے عید کے موقع پر. ایک ڈاک کا نظام یہ بھی، آج کل تو آپ زیادہ ان اصطلاحات سے واقف ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے عام ڈاک میں خط ڈال دیا، وہ بہت آہستہ آہستہ آہستہ، وہ بھی پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے. اکثر تو سنا ہے نالوں والوں میں پھینک دیے جاتے ہیں یا پان والے کی دکان میں ملتے ہیں وہ خطوط. اور ایک ہوتا ہے مثلا یہ کوریئر سروس، آپ کو فوری طور پہ کوئی دستاویز بھیجنا تو آپ ڈاک کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ یہ کوریئر سروس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. ایک وہ کہ نارمل وے میں بھی شاید 1 مہینہ لگا، اور ایک وہ ہے کہ نارمل وے کے اندر ہی 12 گھنٹے کے اندر آپ کا بھیجا ہوا خط وہاں اس پارٹی کو مل جاتا. جیسے خط اور ٹیلی گرام فرق ہوتا، فرق کیا دونوں میں؟ فرق کیا؟ فرق یہی ہے کہ جتنا آپ نے پیسہ خرچ کیا اسی حساب سے آپ کا خط تیزی کے ساتھ جا رہا. وہ ڈاک کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں کوریئر سروس میں زیادہ خرچہ کرنا پڑتا. تو اللہ نے کوریئر سروس کا کنسپٹ ہمیں بہت پہلے دیا اور کہا ہے کہ ایک عام دعا تم مانگتے ہو، اب یہ دعا اپنے نارمل سپیڈ سے چلے گی. اس کے اندر ہمارے تقوی کا بھی دخل، اس کے اندر ہمارے پیٹ کی حرام غذا کا بھی دخل، اس کے اندر ہماری زبان سے اگر کسی کی غیبت ہوئی وہ ساری دعائیں سلو ہو جاتی. جس پیٹ کے اندر حرام غذا، جس زبان سے کسی کی غیبت ہو چکی، جس دل کے اندر تقوی نہ ہو، دنیا کی محبت، خود بخود وہ دعا کی رفتار کو آہستہ کر دیتے. اور دعا کی رفتار بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 چیزیں بتائی گئیں. نمبر 1 تو وہی جیسے آپ نے دیکھا کہ کوریئر سروس زیادہ پیمنٹ کرو دعا پہنچ جائے گی. نمبر 1 صدقہ. صدقہ وہ عبادت
کہ جو دعا کی رفتار کو تیزی سے بڑھا دے دی، پلک جھپکنے میں دعا پہنچ جاتی